السلام علیکم معزز ناظرین، علم نور پر خوش آمدید۔ یا حی یا قیوم، ہمیشہ رہنے والا، سب کو قائم رکھنے والا، وہ لوگ جو تعلیم یافتہ، خوش شکل، خوش اخلاق اور سلیقہ مند ہونے کے باوجود پر اعتماد نہیں، وہ لوگ جو اپنی بات دوسروں کو کہنے سے گھبراتے ہیں، ہر وقت الجھن کا شکار رہتے ہیں، خود کو ہمیشہ کمتر سمجھتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو خاص انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسی رحیم ذات ہے جو اپنے بندوں کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھتا ہے۔ دنیا فانی ہے، ہر چیز ایک دن فنا ہو جانی ہے، انسان، چرند، پرند، زمین، آسمان، کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ رہے گا، تب صرف میرے خدا کی خدائی ہوگی۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یا حیو ہے اور ایک یا قیوم۔ حیو سے مراد وہ ذات ہے جس کے پاس ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہو، اس لیے حیو صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا ہے، چونکہ اللہ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر شے کو حیات بخشنے والا ہے۔ یا قیوم سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والی ذات۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو یا حی یا قیوم کہہ کر پکارتا ہے، اس کے نہ ہونے والے کاموں کو بھی اللہ قائم کر دیتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو عزت و جاہ، ترقی کاروبار، قضاء حاجات، حصول مرادات اور مقدمات میں کامیابی کے لیے پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اللہ پاک کے در رحمت پہ دستک دیتے رہنا چاہیے، وہ ضرور اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے رہو، وہ ضرور تمہارے لیے اپنا دروازہ کھولے گا۔ تو اگر ہم یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ کو بار بار پکارتے ہیں تو ہماری ہر مشکل دور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے، انہیں باتیں یاد رکھنے میں مسئلہ پیش آتا ہے، یا علم حاصل نہیں کر پاتے، تو روزانہ 71 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کریں۔ وہ لوگ جو پر اعتماد نہیں ہیں اور ہر وقت الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد عشاء کی نماز کے بعد 1561 مرتبہ کریں، ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ اگر آپ کسی نیک مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کیجیے۔ لیکن اگر آپ پڑھنے کے باوجود اس کا فیض حاصل نہیں کر پا رہے تو اس کے فیض حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ عملیات کا طریقہ عامل بننے کے لیے اجازت شرط ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات اور اسم اعظم کے ساتھ موکلات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ آپ پر الٹے بھی پڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ جو لوگ عملیات کو آسان ہدف سمجھتے ہیں، ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عملیات ایک مشکل کام ہے جس کو کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ عملیات کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ان کو کرنے میں جلد بازی کرتا ہے وہ کامیاب ہونے کی بجائے ناکام ہو جاتا ہے۔ عملیات کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ حقوق و فرائض، جلالی و جمالی پرہیز، نفرت، غصہ، جھوٹ، کینہ، زنا، اور خاص طور پر اپنے آپ کو اور دل کو پاک رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ پھر 40 دن تک خاص جگہ اور خاص تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ صدری طریقہ، روحانیت کا خاص طریقہ جس کو انگلش میں اٹیونمنٹ کہا جاتا ہے، اردو زبان میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ روحانیت میں استاد اپنے شاگرد کو صدری طریقہ سے روحانیت منتقل کرتا ہے، یعنی سینے کا علم سینے میں ڈالتے ہیں۔ سینہ بسینہ روحانیت میں صدری طریقہ شاگرد کے قریب ہونے کا محتاج نہیں۔ روحانی لہروں کے ذریعے یہ روحانیت دور سے بھی منتقل کی جا سکتی ہے، جس کو ڈسٹنٹ اٹیونمنٹ کہا جاتا ہے، جس کا خاص طریقہ کار ہدایات کی شکل میں شاگرد کو بتایا جاتا ہے۔ صدری طریقہ سے شاگرد 40 منٹ میں یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں یا حاجت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی طاقت کو حاصل کرنے کی، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔